دوپہر کا وقت تھا، بارش کے سبب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ امی نے سلمان سے بولا، بیٹا جاؤ بازار سے سموسے اور رات کے کھانے کے لیے کچھ سبزی لے آؤ۔ سلمان، جی امی میں ابھی جاتا ہوں۔ اتنے میں وہ بھاگتا دوڑتا ہوا بازار کی طرف چلا گیا۔ دوڑتے دوڑتے تھک گیا تو وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور وہاں بلی کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے بازار کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس کی نظر پرانے پرس پر پڑی جو قدرے بہتر حالت میں پڑا تھا۔ سلمان سوچنے لگا کہ یہ پرس اٹھا لیتا ہوں، گھر جا کر چھوٹی بہن مریم کو دوں گا۔ وہ کئی بار امی سے پرس لینے کا کہہ چکی تھی۔ سلمان نے پرس کو اٹھایا، پھونک ماری اور گرد و غبار صاف کرتے ہوئے جب پرس کھولا تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس پرس میں سونے کا ہار اور بہت ساری جیولری موجود تھی۔ وہ اس سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، مگر اس کے ذہن میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پرس مالک تک پہنچانے کا تہیہ کر لیا۔ وہ پرس جیب میں ڈال کر بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی تھوڑا سا آگے بڑھا ہی ہوگا کہ سلمان کو راستے میں ایک پریشان بڑھیا نظر آئی جو راستے میں کچھ تلاش کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ سلمان کو شک ہو گیا کہ شاید وہ پرس اسی بڑھیا کا ہے۔ سلمان نے اس کے قریب احتراماً کھڑے ہو کر دریافت کیا، اماں کیوں رو رہی ہیں؟ کیا گم ہو گیا ہے؟ بڑھیا نے روتے ہوئے جواب دیا، ارے ننھے بچے، میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے گھر کا سامان بیچنے جا رہی تھی کہ پریشانی کے سبب میرا پرس گم ہو گیا ہے، بس اسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ اس نے باتوں باتوں میں بڑھیا سے دریافت کرتے ہوئے کہا، اماں جی اس پرس میں کیا تھا؟ یہ سن کر بڑھیا کے چہرے پر آسو امید کے آثار نمایاں ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے جواب دیا، بیٹا میری جہیز میں جو سامان ملا وہ تو سارا ایک ایک کر کے بک گیا، مگر ایک ہار بچا جسے بیچنے جا رہی تھی کہ گم ہو گیا۔ سلمان کو جب پورا یقین ہو گیا کہ اسے ہار کا اصل مالک مل گیا ہے تو اس نے پرس دکھاتے ہوئے بڑھیا سے کہا، اماں جی یہ دیکھیں، یہی پرس تھا نا؟ پرس مل جانے پر بڑھیا نے سلمان کو بہت دعائیں دیں۔ سلمان کو بھی دلی خوشی ہوئی کہ اب اس کے بیٹے کا علاج ہو جائے گا۔ اتنے میں سلمان کے چھوٹے بھائی نے آ کر یہ بتایا کہ ابا جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جلد ہسپتال پہنچیں۔ بڑھیا بھی سلمان کے ساتھ ہسپتال چل دیں کیونکہ ان کا بیٹا بھی وہیں زیر علاج تھا۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹرز نے بتایا کہ سلمان کے ابو جان کی طبیعت کنٹرول سے باہر ہے، اس کا آپریشن ہوگا جس کے لیے 1,00,000 روپے لگیں گے۔ سلمان پریشان تھا کہ اب وہ اتنے پیسے کہاں سے لائے۔ سلمان پریشانی کے عالم میں تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں بڑھیا بولی، بیٹا ہار بیچ دو اور اپنے ابو کا علاج کرواؤ، اب مزید دیر نہیں ہو سکتی۔ میرے بیٹے سے بھی آپ کے بابا کی جان قیمتی ہے کیونکہ آپ نے مجھے میرا پرس دے کر اپنا فرض پورا کیا۔ بڑھیا کا ہار اور جیولری 2,00,000 میں بکے، جس سے سلمان نے اپنے ابو جان کا علاج کروایا اور باقی پیسے اماں جی کو لوٹا دیے اور اس کے بیٹے کا علاج کا بھی بندوبست ہو گیا۔ اس طرح دونوں کی جانیں بچ گئیں۔ سلمان کو اپنی نیک نیت اور اچھائی کا بدلہ مل گیا۔